خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکیں اور کرسمس کی سیلیبریشن اپنے پورے عروج پر آج کی ہماری عبادت بھی اسی خوشی میں شریک ہونے اور اپنی کلیسیا میں خدا کے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کہنے کا ہے۔ آج بے شک ہم خدا کی میز پر بھی آنے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سیزن کو بھی جیسے بچوں کی ننھے جذبات اور معصوم خواہشات کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے انداز میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ اب ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے اس بات کو سننے اور سیکھنے کے لیے خدا کے حضور میں آج کا جو متن منتخب کیا گیا ہے اس میں سے بے شک ہم نے ایک آیت پڑھی، لیکن در حقیقت یہ 5ویں آیت سے لے کے 25ویں آیت تک مشتمل ایک طویل حصہ ہے، لیکن ہم اس میں سے صرف 17ویں آیت ایک ہی آیت کو سیکھیں گے۔ مقدس متی جب یسوع مسیح کی پیدائش، اس کے تجسم کی بات کرتا ہے تو وہ کسی چیز کی تمہید باندھے بغیر یسوع مسیح کی ذات کا تعارف اور پھر اس کی پیدائش کی، اس کے حسب نسب کی، اس کے خاندان کی بات کرتا ہے، اور وہیں سے اپنی انجیل کا جو یسوع مسیح کی خوشخبری کا بیان ہے اس کو شروع کرتا ہے۔ لیکن مقدس لوکا اس سے بالکل مختلف انداز اپناتا۔ وہ اس سے قبل کہ ڈائریکٹ اپنے مقصد پر آئے اور یسوع مسیح کے پیغام کو، اس کی پیدائش کو، اس کی ذات کو اور اس کی پیدا ہونے کی خوشخبری کو دنیا کے ساتھ شیئر کرے، اس کا بیان کرے، اس نے بڑا مختلف انداز اپنایا۔ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ لوگ دولہے کی بات کرتے ہیں اور شہوالے کو بھول جاتے ہیں، لیکن مقدس لوکا نے دولہے سے پہلے اس کے شہوالے کا ذکر کیا، جنہوں سے شہوالا نے پنجابی تھا، شہوالے کا ذکر کرنا اور اس کی بات کو، اس کے تعارف کو، اس کے ذات کو، اس کے حسب نسب کو، اس کے خاندان کو بیان کرنا اس نے مناسب جانا۔ اور میں اسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ مقدس لوکا یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی بات کرے، وہ یہ مناسب جانتا ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے وہ مقدس یوحنا رسول کے پیدا ہونے کی بشارت اور خوشخبری سے اپنی اس انجیل کی گواہی کو شروع کرتا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ مقدس یوحنا، یہ ادھر جو کونے میں لوگ ہیں، ایلڈر صاحب پلیز کنٹرول کریں۔ مقدس لوکا یہ بیان کرتا ہے کہ زکریا اور الشبا ایک ایسے خاندان سے ہے جو ہارون کاہن، جو بنی اسرائیل کا سب سے پہلا سردار کاہن ہے، یہ اس کی نسل سے، چونکہ جتنے بھی کاہن ہوتے تھے وہ لاوی کے گھرانے سے، اور لاوی کی اولاد میں سے ہارون جو لاوی کے خاندان سے تھا، جو لاوی کی نسل سے تھا، موسیٰ اور ہارون یہ دونوں بھائی جو مقدس لاوی کے
خاندان سے ہے، اس میں سے کہانت کے لیے مقدس ہارون کے خاندان کو چنا گیا، اور مقدس ہارون کی نسل سے یہ دونوں چل کر آتے ہیں، جس میں سے مقدس زکریا اور اس کی بیوی الیشبا اسی لائن سے پیدا ہوتے ہیں، اسی نسل سے آتے ہیں۔ اور ان میں سے چونکہ جتنا ہیکل کا انتظام تھا، ہیکل سلیمانی، اس کی خدمات، اس کی ساری کہانتی خدمات جتنی بھی تھی، وہ ساری کی ساری ایک ہی نسل کے سپرد تھی، اور وہ لاوی کا خاندان تھا، لاوی کی نسل تھی۔ اور لاوی کی نسل سے ایک ہی وقت میں ہیکل سلیمانی کی ساری خدمات کی ادائیگی کے لیے 24,000 کاہنوں کا گروہ ایک ہی وقت میں ساری کہانتی خدمات سر انجام دینے کے لیے متعین ہے۔ 24,000 کا جمع غفیر، ایک بہت بڑا گروہ، اور جب 24,000 کی بجائے ایک چرچ میں 2 پادری ہو تو چرچ اور کلیسیا کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ ایسی خدمات میں الجھن، تو یہاں جب 24,000 ہیں تو پھر کیا کچھ نہ ہوتا ہوگا، یا کیا کچھ نہ ہوا ہوگا۔ اور اسی کنفیوژن سے، چونکہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ انسان خواہ وہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا ہو یا آج کو، لڑنے، گلہ کرنے، شکایت کرنے اور تنقید کرنے میں ہم ایک سے، چاہے وہ صدیوں پہلے کا انسان ہو یا آج کا۔ تو اس 24,000 کے مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے کلیسیا دے 4 گھر ہونا تے انہاں چ روڑا بن جاندا، لے میرے بال نوں حصہ نہیں دیتا، مجھے کیوں نہیں سامنے لایا گیا۔ تو یہاں پر بھی یقیناً اس قسم کی پریشانیاں ہوں گی، اور 24,000 لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، اس کے انتظام کو چلانے کے لیے، سب کو نمائندگی دینے کے لیے، اور ہر طرح کے جھگڑے اور ہر طرح کی بدعتوں سے بچنے کے لیے اس وقت کے لوگوں نے جو سسٹم نکالا، جو سسٹم رائج کیا، وہ سسٹم یہ تھا کہ 24,000 کاہنوں کے گروہ کو 20 گروہوں میں بانٹ دیا گیا، جس میں سے موسٹلی کاہنوں میں سے ہر ایک فرقے میں، ہر ایک فریق میں، ہر ایک گروہ میں تقریباً کسی کا 1000، کسی کا 800، کسی کے 1200، کسی کے 1500 کاہنوں پر مشتمل ایک ایک گروہ تشکیل دیا گیا، اور ان میں سے ہر ایک فریق کو ایک ہفتے کے لیے ہیکل کی ساری کہانتی خدمات سر انجام دینے کے لیے چنا جاتا، تاکہ لڑائی جھگڑے نہ ہو، گلے شکوے نہ ہو، اور آپس کے اندر اختلافات سے بچنے کے لیے انہوں نے ان 24,000 کو پہلے تو 20 گروپس میں بانٹا، اور پھر ان 20 گروپس میں سے ایک گروپ کو ایک ہفتے کے لیے موقع دیا جاتا۔ اب وہ 1000 یا 1200 یا 1500 یا 800 یا 900 واٹ ایور، چونکہ اس کی تعداد خاموش ہے، بائبل اس کو بیان نہیں کرتی، تو ان کو وہ ہفتہ دیا جاتا، اور ان میں سے پھر وہ کسی ایک کو اپنے سردار کاہن کے طور پر قبول کرتے، اور وہ ہیکل کے پاک ترین مقام کے اندر جا کر ہر روز خوشبو چڑھاتا، بخور جلاتا، خوشبوئیں وہاں پر جلائی جاتی، آفر کی جاتی، اور ہر روز صبح و شام ایک برا، ایک میڈا یا بیل یک سالہ
جو بھی ان کی ترتیب تھی اس کے مطابق اس کو قربان کیا جاتا، اور ان قربانیوں کا سلسلہ وہ ایک ہفتے تک قائم رکھتے۔ یقیناً اس میں بھی انہوں نے کچھ اپنے گروپس بانٹ لیے ہوں گے، اور ان کو ان گروپس کی تقسیم کے لیے جو طریقہ انہوں نے نکالا وہ یہ تھا کہ ہر ہفتے وہ قرعہ ڈالتے، اور اس قرعے میں سے جس فریق کا قرعہ نکلتا وہ اس ہفتے کی اپنی ساری خدمات کو خدا کے حضور پیش کرتا۔ اور قرعہ ڈالنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی وہ یہ تھی کہ وہ کاہن جس قلم کو لکھنے کے لیے استعمال کرتے، وہ قلم جو 20 فرقے تھے، 20 فریق تھے، فرقے تو نہیں رہا تھا مجھے کہنا چاہیے یہ لفظ، گروپس جو تھے، جو 20 حصوں میں انہوں نے 24,000 کاہنوں کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ ہر فریق کے حصے میں سے ایک قلم لیا جاتا اور ان 20 قلموں کو ملا کر وہ پھینکتے، اور اپنے کسی انداز سے جس کا قرعہ، جو نشانی جس طرح سے انہوں نے طے کیا تھا وہ نکلتا، اور اس کو اس ہفتے کی خدمات کے لیے متعین کیا جاتا۔ اور یہ مقدس ذکریہ اور الیشبا جس فریق کے ہیں، لوکا طبیب اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ ابیا کے فریق سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان 24,000 کاہنوں میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے جو پوری زندگی اس خواہش کو، اس حسرت کو اپنے دل میں لے کر دنیا سے رخصت ہو جاتے، اور انہیں کاہن کے طور پر ہیکل کے اندر وہ کہانتی ذمہ داریاں ادا کرنے کا پوری زندگی موقع نہ ملتا۔ تو ایسے لوگ جن کو یہ اپرچونٹی ملتی، جن کو یہ موقع ملتا، وہ اپنے آپ کو نہایت خوش قسمت ترین شخص کنسیڈر کرتے۔ اس ہفتے کی بات ہے جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں، کہ اس ہفتے میں اسی روٹین کے مطابق حسب عادت قرعہ ڈالا گیا، اور قرعہ ابیا کے خاندان کا نکلا، اور ابیا کے خاندان میں سے مقدس ذکریہ جو الیشبا کا شوہر، اس کے نام اس کو سردار کاہن کے طور پر چنا گیا، اور اس کو یہ موقع ملا اپنی زندگی میں کہ وہ ہیکل کے اندر جا کر اس ہفتے میں سردار کاہن کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دے۔ اور جب وہ پہلے دن جاتا ہے، پہلے ہی دن، تو وہ پاک ترین مقام کے اندر اس مقدس صندوق کے پاس جو قربان گاہ ہے، جس کو عہد کا صندوق بھی کہا جاتا ہے، اس قربان گاہ کے قریب مقدس ذکریہ خدا کے فرشتے کو دیکھتا ہے، اور خدا کا فرشتہ لکھا ہے اس کی داہنی طرف کھڑا ہے، اور خدا کا فرشتہ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ مقدس لوکا طبیب بیان کرتے ہیں کہ ذکریہ نہایت خوف زدہ ہو گیا، دہشت زدہ ہو گیا، ڈر گیا، کیونکہ یہودیوں کا یہ ایمان تھا کہ جو کوئی خدا کو دیکھ لیتا ہے پھر اس کے بعد میں وہ زندہ نہیں بچتا، وہ مارا جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اس لیے وہ سب سے پہلے فرشتہ اس کو پہلی بشارت یہ دیتا ہے کہ مقدس ذکریہ خوف نہ کر، خوف نہ کر۔ یہی لفظ جب یہی فرشتہ جو آج مقدس ذکریہ کے پاس ہے، جب کچھ مہینوں کے بعد گلیل کے اندر مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، وہ بھی خوف زدہ ہو جاتی ہے، وہ بھی ڈر جاتی ہے، تو وہ اس کو بھی سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ مت ڈر، خوف نہ کر۔ اور یہاں مقدس ذکریہ کو جب وہ یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تیرے
بیٹا ہوگا. اور لکھا ہے کہ یہ مقدس زکریا اور اس کی بیوی الیشبا نہایت راست باز تھے، خدا کے ساتھ وفادار تھے، بہت ہی پاکیزگی کی زندگی گزارتے تھے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہاں دھیان سے اس بات کو سن لے. کبھی کبھی جب ہماری دعائیں رکی ہوتی ہیں، ہماری برکتیں رکی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ ججمنٹ پاس کر دیں کہ ایلی دعا سنی نہیں جا رہی تو اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی کوئی غلطی ہے، اس سے بہت بڑی کوئی نافرمانی سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کی برکت رکی ہوئی ہے اور یہ بے برکتہ ہے. تو مختلف خاندانوں کے اندر یا مختلف شخصی طور پر لوگوں کی زندگیوں میں اگر ان کی برکت رکی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گنہگار ہے یا وہ خدا سے دور ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سیکھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کہ جتنا لمبا وقت ہو جائے، چونکہ مقدس زکریا اور الیشبا لکھا ہے وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے بڑھاپے میں وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں پر وہ کسی بچے کو جنم نہیں دے سکتے. اور جب فرشتہ اسے یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا تو وہ اس کو بالکل ایک مذاق سا سمجھتا ہے، اس پر وہ یقین نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن. بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا انتظار لمبا ہے، اگر ہماری برکت دیر تک رکی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کسی خاص مقصد کے لیے، کسی بڑے کاز کے لیے، کسی بڑے کام کے لیے، کسی بڑی برکت کے لیے ہمیں اسپیشل موقع کے لیے ہمیں روک رکھا ہے تاکہ ہماری برکت اتنی ہی خاص اور اسپیشل. اور یہاں یہ بڑھاپے تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو یقیناً خدا نے مقدس زکریا کو اور اس کی بیوی الیشبا کو ایک خوبصورت خاص مقصد کے تحت، خاص اسپیشل موقع پر، اسپیشل برکت کے لیے، اسپیشل خدمت کے لیے چن رکھا تھا. اور آج وہ اسے کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا. یہاں ایک چیز یہ بھی کامن ہے، چونکہ وہ اس بات کی تمہید باندھ رہا ہے، چونکہ جب یہی فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے چند مہینوں کے بعد، 6 مہینوں کے بعد، تو وہ بھی کہتی ہے یہ ممکن کیسے ہے. زکریا بھی یہی کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اب اس قوت میں نہیں ہوں، اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اور میری بیوی کسی بچے کو کھلائے اپنی گود میں، یہ ممکن نہیں ہے. مقدسہ مریم بھی یہی کہتی ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے چونکہ میں تو کسی مرد سے واقف ہی نہیں، تو یہ ناممکن. تو خدا اس کو اس وقت خدا کا فرشتہ اسے یہ میسج دیتا ہے کہ یہ ناممکن کو ممکن بنانا ہی تو میرے اختیار میں ہے، میری اتھارٹی میں ہے. اگر تو اس بات کا یقین نہیں کرتی تو جا کر اپنی عزیزہ، اپنی رشتہ دار الیشبا کو دیکھ جو اس بڑھاپے میں جو ناقابل یقین ایج ہے اور اس کام کے لیے ناممکن ہے، میں نے اس کو ممکن بنایا ہے. اس کو بھی صاحب اولاد ہونے کے لیے چنا ہے، اس کو بھی میں نے بلیس کیا ہے، برکت دی ہے، اس نے بھی کنسیو کیا ہے اور وہ اب ماں بننے والی. چونکہ خدا ان دونوں ناممکن کاموں کو کرنے کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے. فرق یہ ہے ادھر یہ کپل میرڈ ہے، جائز جینوئن طریقے سے بچے پیدا کرنے کا حق رکھتے ہیں، خدا سے اس بات کی انہیں پرمیشن ہے اور یہ فطرت کے قانون کے مطابق ہے. لیکن خلاف فطرت یہ ہے کہ اس مناسب ایج سے آگے چلے گئے ہیں جہاں پر آ کر بچے پیدا نہیں کیے جا سکتے. تو ادھر بالکل اس کے الٹ سنگل سائیڈڈ ڈیسیژن، اور جو آج تک کی تاریخ میں ہوا نہیں
تو اس نے کہا اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے، چونکہ میں اس ساری اتھارٹی کو، اس سارے اختیار کو رکھتا ہوں، جس کو جب چاہوں جس طرح سے چاہوں میں اسے برکت دے سکتا ہوں۔ اور اس نے اسے برکت کے لیے چنا۔ یہ صرف بوڑھے ہیں اور ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، چونکہ ہمیں لوگوں کا بڑا ڈر ہوتا ہے۔ ہم بہت ساری اپنی زندگی کی خوشیاں، میں نے پچھلے سرمن میں بھی جس دن میں نے کہا تھا کہ ریگریشنز، ہماری ذات کے اندر بہت ساری خواہشات اسی خوف سے چلی جاتی ہیں، لوگ کیا کہیں۔ یہاں پر بھی مقدس زکریا اور اس کی بیوی الشبا اسی خوف میں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے بڑھاپے میں، بچہ یہ تو کوئی ایج نہیں، یہ مذاق بن جائے گی۔ ایک طرف حالانکہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، جائز ہے، جینوئن ہے، چونکہ پچھلے دنوں ہمارے پاکستان میں پاکستانی اداکارہ بشرا انصاری نے 63 سال کی عمر میں ایک بیٹی کو جنم دیا، بیٹے کو جنم دیا، 63 سال کی عمر میں، تو لوگوں نے اس پر بھی بڑا تمسخر اڑایا۔ اور یہاں مقدس زکریا اور مقدس الشبا بھی اسی خوف سے ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں ساتھ ساتھ کمپیرزن مقدسہ مریم کا، جس کے لیے کوئی جواز نہیں، وہ کس قدر اس بیٹے کی بشارت پا کر کس قدر خوفزدہ ہے یا خوفزدہ ہوگی۔ اسے اندازہ تھا میرا یہ معاشرہ کیا حشر کرے گا، کیسی کیسی مجھے اذیتناک باتیں سننی پڑیں گی، کس قسم کی شرمندگی کا، کس قسم کے الزامات کا مجھے دکھ سہنا ہوگا۔ لیکن جب خدا کا فرشتہ کہتا ہے کہ ڈرنا، یہ جو ہوگا یہ خدا کی طرف سے ہوگا، اور وہ بزرگ ہوگا اور وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، اس لیے وہ پھر کہتی ہے میں تیری بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق۔ میں اس بات کے لیے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس بات میں اتنی لمبی چوڑی بات کر کے، کہ کیوں کیا ایسا، خدا نے ایسا کیوں کیا، اور مقدس لوکا کیوں اس بات کے لیے یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے مقدس یوحنا کی پیدائش کا ذکر کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ملاکی کی کتاب میں، جو پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، 4 باب آخری باب ہے، اور اس کی 6 آیت پرانے عہد نامے کے بائبل کی آخری آیت ہے، اور اس کی آخری بات جہاں پر پرانا عہد نامہ ختم ہوتا ہے، اینڈ ہوتا ہے، اسی ایک بات پر ہوتا ہے کہ میں اس سے پہلے کہ اس روزے عظیم کو لاؤں جو سوزان ہوگا، بھٹی کی طرح، آگ کی طرح وہ تپتا ہوگا، سرخ ہوگا، اور دنیا کا خاتمہ ہوگا، اس خاتمے سے پہلے میں اس زمین پر ایلیا نبی کو بھیجوں گا، اور اس کا کام کیا ہوگا کہ وہ باپ کا دل بیٹے اور بیٹے کا دل باپ کی طرف پھیرے گا، مائل کرے گا۔ میں یہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، ملاکی نبی کا صحیفہ 4 باب اور اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، بلکہ 5ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں۔ اور اس لفظ کے ساتھ پرانے عہد نامے کا جو یہودیوں کے پاس آج تک کلام مقدس ہے، جس کو وہ بائبل مقدس کا نام دیتے ہیں، جس پر ان کا ایمان ہے، جس کو وہ اپنی شریعت کے طور پر مانتے ہیں، ان کے لیے خدا کا مقدس کلام اس آیت میں ختم ہو جاتا ہے۔
لیکن ہم مسیحی لوگ پرانے عہد نامے کے ساتھ نئے عہد نامے کو بھی مانتے ہیں، اور اس آیت کے لکھنے میں، اور جب مقدس لوکا اس 17ویں آیت کو لکھ رہا ہے اپنی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے، اس میں تقریباً 450 سالوں کا فاصلہ ہے۔ 450 سال تک خدا نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ ملاکی کے بعد کوئی کسی پر رویا، کوئی کسی پر کشف، کوئی خواب، کوئی دعا، کوئی نبی اور اس قسم کا کوئی کام نہیں۔ خدا خاموش رہا ہے، اور لوگ خدا سے اس بات کے لیے دعائیں کرتے آئے ہیں، منت کرتے آئے ہیں، خداوند تو اپنے آسمان کو کھول، ہم سے بات کر، ہم سے بول۔ اسی لیے اس 450 سال کے وقت کو خاموشی کا پیریڈ کہتے ہیں، سائلنٹ پیریڈ کہتے ہیں، خاموشی کا دور کہتے ہیں۔ اسی لیے وہ خاموشی کا دور ہے، اور 450 سال کے بعد آ کر یہ خاموشی ٹوٹتی ہے، اور پہلی بار جب مقدس زکریا ہیکل کے اندر قربانی چڑھانے کے لیے گیا ہے تو خدا کا فرشتہ پہلی بار اسے پھر 450 سال کے بعد نظر آتا ہے، اور جب وہ اس خوشخبری پر یقین نہیں کرتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب جب تک یہ کلام پورا نہ ہو لے، یہ بیٹا جس کی بشارت میں نے دی ہے یہ پیدا نہ ہو جائے، دنیا میں نہ آ جائے، تو چپکا رہے گا، تو چپ رہے گا۔ اور جب وہ اپنی ساری کہانتی ذمہ داریوں کو پرفارم کرنے کے بعد ہیکل سے باہر آتا ہے، لوگوں سے بات نہیں کر پاتا، تو لوگ سن کر اس بات کے لیے کچھ حیران ہوتے ہیں، کچھ خوش ہوتے ہیں کہ یقیناً مقدس زکریا کو خدا کے پاک ترین مقام میں خدا نے اس سے کوئی رویا دکھائی ہے، اس سے کلام کیا ہے، اس سے بات کی ہے، اور یہ 450 سال کی خاموشی ٹوٹی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بشارت ہے، خوشی کی بات ہے کہ خدا نے پھر سے کسی شخص کے ساتھ کلام کیا ہے۔ گویا وہ جو بریک تھی، جو وقفہ تھا، وہ بریک ختم ہوئی ہے، اور خدا نے اپنے آسمان سے اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرنا شروع کیا۔ اس لیے بھی مقدس زکریا کے خاندان کو چنا۔ آج بھی خادم بھی اور اس وقت کے کاہن بھی، ان کا کام یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے کے لیے، اس کے آنے کے لیے، خدا کے لیے لوگوں کے دلوں کو تیار کریں، ان کے دلوں کی زمین کو زرخیز بنائے، ہموار بنائے۔ اور اسی کام کے لیے، چونکہ کاہنوں کا یہ کام ہے، کاہنوں کی یہ ذمہ داری ہے، اسی لیے یہاں پر بھی آخری کاہن، آخری نبی جو بائبل مقدس کے مطابق نبوت میں سے، نبیوں میں سے آخری نبی ہے، وہ بھی، اور جو کاہنوں میں سے جو کہانت کا کام اس کے جد امجد مقدس ہارون سے شروع ہوا، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مقدس یوحنا آخری کاہن بھی ہے اور آخری نبی بھی ہے۔ چونکہ آج ہمارا سردار کاہن کوئی زمینی انسان نہیں، بلکہ عبرانیوں کے خط کے مطابق یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن ہے۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد، اس کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد کہانت اختتام پذیر ہوئی، اور یوں مقدس یوحنا وہ شخص ہے جو آخری نبی اور آخری کاہن ہے۔ اس کہانت پر اس کی خدمت ختم، اور اس نے بھی وہی کام کیا جو مقدس مرقس کی انجیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جھک کر اس کے جوتے کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں، میں صرف بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں، چونکہ یسایہ نبی کہتا ہے کہ اس سے پہلے مسیح آئے، اس کا خدا کا بیٹا آئے، بیابان میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوگی جو سارے اونچے نیچے ٹیلوں کو ڈھا کر ہموار کرے گا راستوں کو۔ یہاں پر بھی مقدس ملاکی بھی کہتا ہے اس سے پہلے کہ خدا خود زمین پر آئے وہ اپنے آگے ایلیا کو بھیجے گا، اور یہاں خدا کا فرشتہ مقدس زکریا کو کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور جس کا نام یوحنا رکھنا۔
وہاں پر بھی نام زمین سے نہیں آسمان سے آیا، بشارت آسمان سے آئی، اور یہاں پر بھی بشارت آسمان سے، اس کا نام آسمان سے، اور نام کیا ہے؟ یوحنا۔ جب وہ گونگا ہے، اس کی ماں جب یہ بیٹا پیدا ہوا، اور اس وقت کا رواج یہ تھا کہ جس دن پتا ہوتا کہ فلاں گھر میں زچگی کا پروسیس چل رہا ہے، محلے کی خواتین کو پتا چل جاتا، تو وہ اس بات کا اہتمام کرتے کہ وہ اپنے ارد گرد میں گانے بجانے والے موسیقیوں کو، موسیقی کے ماہروں کو، گانے بجانے والوں کو اپنے گھر کے سامنے اکٹھا کر لیتے، اور اگر بیٹے کی پیدائش ہوتی تو وہ زور زور سے اس قسم کے باجے گاجے بجاتے، میوزک کے، موسیقی کے اوزار چلائے جاتے، بجائے جاتے، اور وہ شادمانی کرتے۔ اسی لیے ہم اسی لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے تو لکھا ہے آسمان سے ایک بہت بڑا فرشتوں کا گروہ آسمان پر حمد کرتا ہوا، گیت گاتا ہوا، اور مسیح یسوع کی پیدائش کی خوشی مناتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہی رسم ہے جو زمین پر زمینیوں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو زمین والے اپنے انداز میں خوشی کرتے ہیں، اور جب خدا کا بیٹا زمین پر آیا ہے تو خدا کے بیٹے کی خوشی زمین پر نہیں آسمان پر بھی منائی جا رہی ہے، اور فرشتے اس کے حضور میں اپنی انداز میں اس کی حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ یہاں جب اس نے اس کا نام رکھا یوحنا، تو لوگوں نے کہا یہ تیرے خاندان میں تو آج تک ایسا نام نہیں آیا، اس سے باپ سے پوچھ لو کہ وہ کیا اس کا نام رکھتا ہے۔ اور جو ہی اسے لکھنے کے لیے تختی دی گئی تو اس نے جو ہی اس کا نام لکھا یوحنا، اور اس کی زبان کی گرا کھل گئی، اس کا گونگا پن ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بولنا شروع ہو گیا۔ اور یہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ خدا کا کلام تھا کہ جو الیشبا کو بھی خدا کے فرشتے نے اس کے نام کے لیے قائلیت دی کہ تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور مقدس زکریا کو بھی آسمان سے اس کا نام بتایا گیا کہ تو اس کا نام یوحنا رکھنا، جس کے معنی ہے خدا کی طرف سے بخشش، خدا کا عطیہ، خدا کا تحفہ، خدا کی طرف سے دیا گیا گفٹ۔ اور یوحنا جو اس دنیا میں یسوع مسیح سے 6 ماہ پہلے پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ان کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ مقدس لوکا یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں یسوع مسیح کی بات کروں، اس کے پیدا ہونے کی بات کروں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اے اہل زمین، اے یہودیوں، اس بائبل پر یقین کرنے والوں، ان صحائف کو ماننے والوں، ابراہم کے وعدوں کا انتظار کرنے والوں، تم جو جس مسیحا کا، جس مسیح کا انتظار کر رہے ہو، منتظر ہو، اس کی پہلی نبوت یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ایلیا کی روح میں، ایلیا کی قوت میں ایلیا آئے گا اور وہ اس کے راستوں کو تیار کرے گا۔ تو دیکھو یہ بیٹا جس کی آسمان سے بشارت آئی ہے، یہ یوحنا وہی ایلیا کی روح میں اور ایلیا کی قوت میں آ کر منادی کرے گا، اور وہ بتائے گا کہ خدا کا وہ وعدہ جو بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے کی آخری آیت پر جس سے ختم ہوتا، جہاں سے خدا کا کلام ٹوٹا، جہاں سے یہ سلسلہ گفتگو ختم ہوا، دیکھو وہیں سے نیا عہد نامہ شروع ہوتا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کہ آخری آیت بھی یہ تھی کہ وہ باپ کا دل بیٹے اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے، اور یہاں مقدس لوکا بھی اسی آیت سے، اسی کلام سے، اسی وعدے سے، اسی نبوت سے شروع کرتا ہے کہ وہ جو نبوت آج سے 450 سال پہلے کی گئی تھی، آج اس کی تکمیل کا دن ہے، آج اس کے پورا ہونے کا دن ہے کہ اس بچے کی پیدائش کے ساتھ مسیح یسوع کے بھی اس دنیا میں آنے کے لیے، تجسم اختیار کرنے کے لیے خدا نے ناصرت کی ایک بیٹی جس کا نام
مریم ہے اس کو چن لیا ہے کہ خدا اس کے وسیلے سے اپنے بیٹے کو اس زمین پر لائے. تو اس طرح سے یہ زمین پر وہ اپنی ان نبوتوں کی تکمیل کرے گا. آخری بات کر کے اپنے سرمن کو کلوز کرنا چاہتا ہوں. یہاں جو لکھا ہے کہ وہ ایلیا کی روح میں اور ایلیا کی قوت میں کلام کرے گا. ان دونوں کی سملیرٹیز کیا ہے؟ ایلیا بھی ساری زندگی جنگلوں میں، کریت کے نالے پر اور پہاڑ پر زندگی گزار. کبھی سارپت کی بیوہ کے ہاں بھوکوں فاقے کاٹتے ہوئے، اور اس کی روح میں اور یوحنا کی روح میں مماثلت، اس کی زندگی میں مماثلت، وہ بھی باہر رہتا. یہ بھی ہم جب مرکز کی انجیل میں اس کے شروع میں پہلے باب میں پڑھتے ہیں تو مقدس یوحنا کا جو انٹروڈکشن مقدس مرکز دیتا ہے وہ یوں ہے کہ وہ چمڑے کا لباس پہنے ہوئے تھا. اس کی خوراک شہد اور جنگلی ٹڈیاں ہیں. ٹڈی یہاں پر ایک پھل ہے. یہ ٹڈیاں یہ جو ہمارے کپڑوں کو کاٹنے والی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو وہ ٹڈیاں اور شہد کھاتا اور اس کے لباس چمڑے کا انسانوں سے دور. اور یہاں پر بھی 15ویں آیت میں لکھا ہے یہ یوحنا بھی کیا کرے گا اسی پہلے باب کی، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی شراب پیے گا، اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. یہ بھی خدا کا نذیر. اس نے اخیب اور ایزبل کے سامنے بڑی دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کی. موت کا خوف نہیں کیا اور ڈرا نہیں، اور اس کے عوض اس نے 350 نبیوں کو قتل کروا دیا. وہ خود ڈر کر بھاگ گیا، کرمل کے چوٹی پر پہاڑوں پر چھپ گیا، کریت کے نالے پر بیٹھ گیا اور اپنی گواہی دینے سے چوکا نہیں. یہاں مقدس یوحنا اپنے عہد کے بادشاہ ہیرودیس کو یہ بیان کرتا ہے کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی ہیرودیاس کو رکھنا روا نہیں ہے. یہ دونوں میں سملیرٹی. وہ بھی بادشاہ وقت کے خلاف کلمہ حق بلند کرتا ہے، صاف ستھری سیدھی تعلیم دیتا ہے چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو. اور آج بھی خدا کے لوگوں کو، خدا کے خادموں کو جو صاف ستھری سیدھی تعلیم دیتے ہیں، دکھ انہوں نے بڑے برداشت کرنے پڑتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، خدا کے کلام کو بے لاگ سچائی کے ساتھ بیان کرنا ہی خدا کے لوگوں کا شیوا ہے. یہاں ہم نے ایلیا سے اور مقدس یوحنا سے یہی سیکھا. اس کے عوض اس کو بھی جب اس نے کہا تمہیں اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں، جائز نہیں، اور یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، تو اس کے عوض اس نے اس کو بھی گرفتار کروا دیا اور پھر اس کا سر کاٹ کر تھال میں رکھ کر پیش کیا گیا. لیکن ان دونوں نے خدا کے کلام پر، خدا کے کلام کی سچائیوں پر کمپرومائز نہیں کیا، چاہے نتائج موت کی حد تک بھی خطرناک حد تک کیوں نہ برداشت کرنے پڑے. آج میں آپ کے سامنے کرسمس کا پیغام یہ رکھنا چاہتا ہوں ان دونوں اشخاص کی زندگی سے کہ مقدس لوکا نے اس لیے مقدس یوحنا کی پیدائش کی خوشخبری پہلے دی تاکہ وہ یہ بیان کر سکے، یہودیوں پر ثابت کر سکے، مجھ پر اور آپ پر یہ ثابت کر سکے کہ ہم جس آنے والے بچے کی خوشی کو، اس کی پیدائش کو، اس کی بشارت کو، اس کے جنم دن کو منانے والے ہیں. یہ کوئی محض تصوراتی بات نہیں، اچانک کسی کے ذہن اور دل میں آئی، کچھ لوگوں نے لکھ دیا اور وہ لوگوں میں مشہور کر، بلکہ وہ اس کو تاریخ سے
اور یہودیوں کے سامنے خدا کے مقدس کلام سے جس پر وہ یقین رکھتے تھے، جس کو وہ بائبل کے طور پر، ایمان کے طور پر، خدا کے صحائف کے طور پر مانتے تھے، اس نے اس میں سے ثابت کیا کہ میں جس بچے کی پیدائش کی بشارت آگے دینے والا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا سیاسی، اس کا تاریخی پس منظر دیکھ لے کہ کس طرح سے نبی، اس کی یسایہ نبی، یرمیہ نبی، میکا نبی اور دیگر تمام تر انبیاء اس کی بشارت دیتے آئے ہیں۔ اور آخر میں ملاکی نبی کا آخری حوالہ دیکھ کر اس نے کہا کہ اسی پر بائبل مقدس کا پرانا عہد نامہ ختم ہوتا ہے اور اسی خبر سے، اسی کی تکمیل سے نئے عہد نامے کا یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ آغاز ہوتا ہے۔ یہی ہمارے لیے کرسمس کا پیغام ہے کہ آج ہمارا مسیحا ان نبوتوں کی تکمیل کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو غلامی سے نکال کر خوشی بخشنے کے لیے، نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ 2020 سال ہو گئے، لیکن ہم نے یہودیوں کی طرح آج تک اس کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا، یہ ہم میں سے کوئی کسی پر الزام نہیں دے سکتا۔ ہم اپنے دل میں سوچ سکتے ہیں، کیا میں نے سچ حقیقت میں کہ روایتی طور پر میں چونکہ مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں اور میں اس لیے مسیح یسوع کو قبول کرتا ہوں، اس کی پیدائش کو مانتا ہوں۔ ہمیں شخصی طور پر اس کو قبول کرنے اور اس کو ماننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل سے اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ میرے لیے آیا، میری نجات کے لیے آیا، اور اس نے وہ ساری نبوتیں تکمیل تک پہنچا دی ہیں، مکمل کر دیا ہے۔ آج کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ہمارے راستے میں کوئی ہنڈرنس نہیں، ہم سیدھے خدا کے پاس، خدا کے بیٹے کے وسیلے سے جا سکتے ہیں۔ وہ ہمارا خوبصورت درمیانی ہے، ہمیں آج اسے قبول کر کے اپنی نجات کو خدا سے رسیو کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اپنی برکت کو بحال کرنا ہے۔ جتنے لوگ اس پیغام کو قبول کرتے ہیں گویا وہ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ادروائز ہم میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی آج تک اپنے آنے والے مسیحا کے انتظار میں ہیں، اور اگر ہم بھی اس کو ٹھیک طرح سے اعمال کے ساتھ اپنی ذات میں اس کو اتار کر قبول نہیں کرتے تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو مسیح یسوع کو دل سے قبول کر کے اپنی نجات کے لیے تیار کرے۔ خداوند آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں بہت ساری مبارک ثابت کرے اس سارے سیزن میں، اور ہماری نجات کے لیے یہ خوبصورت بات ثابت ہو کر ہماری زندگیوں میں خداوند ہم سب کو اسلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے ساتھ شکر کریں اس بات۔ یہودی اس بات کے لیے 450 سال تک انتظار کرتے ہیں، منتظر ہے کہ خدا ہم سے کلام کرے، خدا ہم سے بولے، ہمیں کوئی خواب، ہمیں کوئی رویا دکھائے۔ اور مسیح یسوع سے پہلے مقدس زکریا پر خدا نے رویا کے ذریعے کلام کیا۔ آج مجھ سے اور آپ سے بھی خدا کا زندہ کلام